बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम वदद। मुनीन करम, आज 7 शबानुल मुअज़्ज़म की शब है और आज नज़ूल पुरनूर है शहज़ादा मौला हसन अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमीर करबला शहज़ादा अमीर कासिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का। तो आज इस शब के हवाले से मैं तमाम मोमिनीन बिलखसूस अपने बारे में आका मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हज़ूर मुबारकबाद पेश करता हूँ। और आज इस शब के हवाले से मैं अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब की एक जश्न की मजलिस आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ। तो चलें आज की इस जश्न की मजलिस को सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. लेकिन ऐसा लगता है कि अभी कासिम के खजाए बहुत हैं। और जब मैंने देखिए कह दिया कि करबला के पर्यटन तो किसी भी बयान पर अचंभा ना हो, इसलिए कि नुमाइंदे हैं कासिम। हमें हैरानी नहीं है कि वो बचपन में किस मंजिल पर है, माँ की गोद में किस मंजिल पर, पैरों से चलते हैं तो किस मंजिल पर, और मदीने में बाहर निकलने लगे हैं तो किस मंजिल पर, और बाग की सैर करते हैं तो किस मंजिल पर। इब्नुल कवा उस जमाने का एक ऐसा टहरिया था जो जिज करता था ऐसे लोगों को जिनका ताल्लुक आलिम होने से। उस देखा कि शहजादा कासिम चहलकदमी कर रहे हैं, 12-13 बरस की उम्र है। शहजादे को देखा और बाग में आ गए और महवे गुफ्तगू पर कहता है कि मैं आपसे सवाल पूछूं। शहजादा कासिम ने कहा पूछ। ये मैं आपको बता दूं कि महफिल मेरी तकरीर के बाद हमारे कराची के बहुत मशहूर शायर और मनफरद खान सैयद ज़िले रज़ा ज़ैदी साहब भी मेरे साथ आए हैं मुल्तान से। तो आप मौला अली की शान में और हज़रत कासिम की शान में एक एक कलाम मेरे बाद सुनिएगा। जनाब कासिम की शादी मेहंदी पर आपको कलाम सुनाएंगे और मौला अली पर भी अली अली, ताकि जश्न का एक समा बने और आप हज़रात खुश हों। उसकी आवाज़ तो आपको मालूम है कि बहुत अच्छी आवाज़ है। तो एकदम न उठ जाइएगा महफिल के बाद, उनको सुन के फिर आप दुआ कीजिएगा, महफिल खत्म कीजिएगा। मैं अर्ज़ कर रहा था कि उसने कहा कि ये बात समझ में नहीं आती कि तुम्हारे दादा ने जो ये दावा किया कि एक वक्त में मैं हर जगह हाजिर हो सकता हूँ, ये बात मेरे समझ में नहीं आती कि एक आदमी मुख्तलिफ जगहों पर कैसे नजर आ सकता है। तो आपने कहा मुझे क्या हैरत है मेरे दादा के इस बयान पर। वो ये कहना था कि एक बार जनाब कासिम ने कहा दाएं देख, वो मुड़ा, उसने देखा कासिम 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 कासिम, अभी कासिम कासिम, जब उस पे तो देख, अब तो मुड़ा कासिम 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 कासिम, सामने तो देख कासिम का, आज पे तो देख कासिम कासिम कासिम। क्या जब पोता हर जगह हो सकता है तो दादा तुझे शक है? अगर यकीन करना है फौरन घर जा, तेरी बीवी गैर महरम से बात कर। तो हजरत कासिम जब मस्जिद नबवी में आते और तिलावत करते और आपकी तरफ सुनने के लिए, चूंकि हाफिज कुरान थे 14 साल के उम्र, तो चलते हुए कदम रुक जाते, लोग जनाब कासिम की तरफ सुनने लगे। कितने फसीहुल बयान थे। शहजादे में वो सारी सिफतें मौजूद थी जो रसूलुल्लाह में थी, मौला अली में। ये दो अलग अलग नहीं हैं, लेकिन अलग अलग इसलिए कहना पड़ता है
کہ ایک کے پاس فصاحت ہے تو دوسرے کے پاس بلاغت ہے، ایک کے پاس صبر ہے تو دوسرے کے پاس شجاعت ہے، ایک کے پاس جمال ہے تو دوسرے کے پاس جلال ہے۔ تو دونوں اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ کربلا کے یہ نمائندے جلال و جمال کے نمائندے، یہاں صبر بھی ہے اور شجاعت بھی، رسول کے بھی وارث ہیں اور علی کے بھی وارث ہیں۔ ایک اور گروہ آتا ہے اور حضرت قاسم سے گفتگو کرتا ہے، تو اس میں کسی نے کہا کہ رزق آپ کے گھر سے بڑھتا ہے، آپ بھی بڑھ رہا ہے۔ تو کہا اس وقت اگر ہم آپ سے یہ کہیں کہ ہم سب بھوکے ہیں، تو کہا تمہارے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تم آئے اسی لیے، اور ذرا نیچے تو دیکھو، اب جو دیکھا ہے دسترخوان بچھا ہوا، انواع اقسام کے کھانے رکھے ہوئے، اور کہ یہ کھا لو تو یہ درخت خود کھجور کے پھل ٹپکائیں گے، کھانے کے بعد پھر پھل کھانا۔ جب کھانا ختم ہوا تو جناب قاسم نے درخت کو اشارہ کیا، پھل گرنے لگے۔ یہ شہزادہ موجز نما ہے۔ تو آپ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی نام اگر رکھا جائے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں، تو ذرا کبھی سوچئے گا کہ ابھی تک یہ نام دوسری بار دہرایا گیا، دوسری بار دہرایا گیا، جب سب سے پہلا بیٹا سرکار دو عالم کیا ہوا تو حکم الہی سے رسول اللہ نے اس کا نام قاسم رکھا۔ 2 سال کے بعد اس کا انتقال ہو گیا، بچہ تو نہ رہا، جس کو ابن رسول اللہ کہا جاتا وہ نہ رہا، ابھی تو باہر والوں نے بھی نہیں دیکھا، لیکن اللہ نے اس طرح نام کو زندہ رکھا کہ چونکہ پیروکی کا بیٹا ہے اور میرے محبوب کا بیٹا ہے، تو پھر یہ کہہ گیا قیامت تک تم کو نام کے ساتھ جب بھی پکارا جائے گا تو پہلے کہا جائے گا ابی القاسم محمد۔ تو گویا اس تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے امام حسن نے بیٹے کا نام قاسم رکھا کہ اگر 14 برس کا نبی کا بیٹا ہوتا تو ایسا ہوتا۔ اب جو بھی مظاہرہ جناب قاسم سے ہوگا، ہر فضیلت نبی کی فضیلت ہوگی، یعنی میں یہ بتا رہا ہوں کہ ان کا رشتہ توحید سے ہے، محمد کا رشتہ توحید سے ہے۔ اگر قاسم زندہ رہتے تو دنیا دیکھتی کہ ہاں بھائی نبی کا بیٹا ایسا ہوتا، اس کی شکل ایسی ہو، صورت ایسی ہو، قامت ایسی ہو، اور جب وہ جنگ کرے تو شجاعت ایسی ہو۔ تو قاسم کو جب دیکھا گیا ہما صفت موصوف، تو ان کو دیکھ کر یہ احساس ہو جائے کہ اگر نبی کا بیٹا قاسم زندہ رہتا تو قاسم جیسا شجاع ہو اور قاسم جیسا خوبصورت ہوتا۔ تو 14 سال کی عمر میں جناب قاسم کے لیے مشہور ہے کہ فصاحت اور شیریں سخنی میں ان کا جواب نہیں، یعنی مرثیوں میں، سلاموں میں، جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں گے حضرت قاسم کا نام آئے گا تو اس کے ساتھ یہ لفظ ضرور ہوگا شیریں سخن قاسم، گل بدن قاسم، یعنی جسم پھولوں جیسا۔ اب ان سب ساری چیزوں کے لیے مجھے وقت چاہیے، یعنی یہ کوئی محاورہ نہیں ہے کہ پھولوں جیسا، یعنی یقین کیجئے کہ ایسا لگتا تھا کہ جسم پھولوں سے، گلاب کی پتیوں سے بنایا گیا۔ اب اندازہ کیجئے کہ امام حسین کو کتنا اس بات کا احساس ہے کہ یہ بچہ جیسے جنت کے پھولوں سے بنایا گیا ہے۔ تو سب گھوڑے پر بیٹھے تھے، 6 مہینے کا سفر تھا، سب گھوڑوں پر بیٹھے تھے، لیکن قاسم کو منع کر دیا تھا گھوڑے پہ نہیں بیٹھنا۔
बल्कि ऊंट पर अमारी ने कासिम को बिठाया। और जब लोगों ने पूछा कि शहजादे कासिम तो 14 बरस के हैं, घोड़े पे बैठ सकते हैं, आपने अमारी में क्यों बिठाया? कल धूप इतनी तेज होगी, हम नहीं चाहते कि बारगाह इलाही में जिस फूल को पेश करना है वो पहले से कुमला जाए। तौहीद, लेकिन जो अमल हो रहा है वो तौहीद के लिए। अब ये जाहिर है कि जुज़ियात को अगर समझाया जाए तो बहुत वक्त लग जाता है, लेकिन लुत्फ उसी में कि एक एक हर्फ समझाया जाए। देखिए, फूल का ताल्लुक है नजर से। हर मजहब किसी ने इनकार नहीं किया, हाँ बस हमारे यहाँ या मजहब में थोड़ी सी तब्दीली हुई है। यानी ईसाई मजहब में, यहूदी मजहब में, हिंदू मजहब में, मुसलमानों के यहाँ मज़ारों पर फूल को एक अहमियत हासिल है, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ी सी फिक़ा में तब्दीली हुई है कि ये अलम पे फूल चढ़ाने है, इधर ऐसी तब्दीली कहीं पर हुई है। तो उधर से गलतफहमी दूर कर दूं कि फूल अल्लाह की सनद है। फूल अल्लाह की सनद है। गुलाब का फूल जो है वो फूलों का सरताज है। फूलों का सरताज इसलिए है कि जब मौसम में बहार आता है तो सबसे पहले गुलाब खिलता है। जब मौसम में बहार आएगा तो पहला फूल जो खिलेगा वो गुलाब। इसलिए कुरान में सूरह रहमान में गुलाब के फूल का जिक्र। और जिस नाम से अल्लाह ने गुलाब के फूल को पुकारा है वो नाम है वरदन। इसी से लफ्ज़ वुरूद बना, आने वाला। सूरह रहमान में गुलाब के फूल को कहा वरदन। इसी से कुछ लफ्ज़ बने हैं वर्द से। वर्द कहते हैं गुलाब के फूल को। इसमें कई मानी है वर्द में। वर्द के मानी है पहला आने वाला, पहला वारिद। चूंकि मौसम बहार का पहला फूल, इसलिए उसे कहा वर्द, यानी पहले वारिद हुआ। वर्द में छुपा है सुर्ख रंग, सुर्ख है। इसी से बना लफ्ज़ वर्दी। वर्दी के हैं दो मानी। वर्दी के दो मानी, अंग्रेजी में भी और उर्दू में भी और फारसी में भी। वर्दी, अंग्रेजों ने अपने सिपाहियों को लाल कोट पहनाए। जब बादशाह की आमद होती थी वो दस्ता पहले आता है, यानी बादशाह का वुरूद होने वाला है और ये वर्दी वाले निकल रहे हैं। आमद का पता चल जाए तो गुलाब के फूलों के रंग की वर्दी रखी थी ताकि वुरूद का पता चल जाए। और उसके साथ जो बैंड बजता था उस बैंड को भी वर्दी कहते थे, यानी वर्दी बज रही है। आमद, बादशाह की आमद। और वारिद कहते थे उसको कि जब सुबह को कुएं पर पानी भरने के लिए लोग आते थे तो सबसे पहला आदमी जो कुएं पर आता था उसको कहते थे वारिद, यानी पहला आने वाला। तो गुलाब के फूल का नाम अल्लाह ने रखा वर्द, पहला आने वाला। तो ये फजीलत उसे क्यों मिली, पहला आने वाला? इसलिए कि जब फूलों पर विलायत अली को पेश किया गया, सबसे पहले गुलाब के फूल ने अली वलीउल्लाह। मैंने कहा था ना जुज़ियात में देर लगी, लेकिन मैंने कहा चलो ये एक जो समझा दूं। बीच का जुमला आ गया था कि फूल जो है वो तौहीद की निशानी है। और इसके लिए हज़रत अली ने नहजुल बलागा में कहा कि एक दरख्त के पत्ते को भी देखकर देर तक उस पर गौर करो ताकि तौहीद समझ में आए।
کہ ان باریک نسوں سے کیسے جڑ سے وہ اپنی غذا لے کر ہرا بھرا ہے. اس میں توحید چھپی ہے. گلاب کی ہر پنکھڑی میں توحید چھپی ہے. اس لیے کہ حسن ہے. رنگ بھی دیا, حسن بھی دیا. رنگ بھی دیا, حسن بھی دیا. تو یہ رنگ بھی ولایت کا رنگ ہے, یہ حسن بھی ولایت کا, اور خوشبو بھی ولایت ہے. اس لیے کہ وہ خوشبو مٹی سے لیتا کہ لیتا ہے تراب سے, عطر کھنچتا ہے مٹی سے, لیکن خوشبو مٹی میں ہے ابو تراب. اس لیے گلاب خوشبودار, گلاب حسن رکھتا ہے. اس لیے میر انیس نے کہا کہ گلاب بھی حسین ہے, چہرہ بھی حسین ہے. تو فلسفہ کیا کیا میر انیس؟ درود کیوں نہ پڑھیں دیکھ کر حسینوں کو, خیال سنت سانے ہے پاک دینوں کو. جو نگاہیں پاک رکھتے ہیں وہ حسن کو دیکھ کر فوراً آل محمد پہ درود پڑھتے ہیں. درود آل محمد پہ پڑھا جاتا ہے. سند اللہ کی بنائی ہے, سانے جو ہے وہ اللہ ہے. ہر حسن کی تعریف توحید کی تعریف ہے. درود آل محمد. سند کی تعریف, سانے کی تعریف. جب آپ کہتے ہیں جہاز کیا اچھا بنایا گیا ہے, تو یہ جہاز کی تعریف نہیں ہو رہی, وہ بے جان ہے. اس دماغ کی تعریف ہے جس نے جہاز بنایا ہے. لیکن جہاز بنانے والے کی بھی تعریف نہیں ہو رہی. وہ نہیں بنا سکتا تھا جہاز جب تک اس کو اللہ ایسا دماغ نہ عطا کرتا. تو کائنات کی ہر تعریف اللہ کی تعریف ہے. اس لیے اس نے کہا الحمدللہ رب العالمین, ساری تعریفیں میری تعریف. اس میں شرک یہ نہ کرنا شرک ہے. وہ کہہ رہے ساری تعریفیں میرے لیے, یعنی ساری تعریفیں کرو, چھوڑو نہیں. تو اس میں آل محمد سر فہرست ہیں. جب تک ان کی تعریف نہیں کرو گے توحید کی تعریف نہیں ہو سکتی, اللہ کی تعریف نہیں ہو سکتی. لوگ کہتے ہیں اتنے فضائل علی کے, ارے کم ہے یہ سب ہم تک پہنچے نہیں ہیں. اگر سب پہنچ جاتے عمریں ختم ہو جاتی سنتے سنتے. جتنے پہنچے پڑھے چلے جاؤ. اس لیے کہ دنیا یہ سمجھ رہی ہے کہ علی کی شخصیت کی بات ہے. نہیں, یہ سب مظہر توحید ہے. اگر کوئی بچہ بھی سمجھانا چاہے تو وہ میرے جملے سے سمجھا سکتا ہے کہ مظہر توحید ہے علی. اس لیے کہ تعریفیں کرتے جاؤ, علی کی ہر فضیلت پڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ, پڑھتے جاؤ. اس لیے کہ پیغمبر نے کہا علی کے فضائل زیادہ سے زیادہ اس لیے پڑھو کہ جب انسان سوچے گا کہ جب علی ایسے ہیں, جب علی ایسے ہیں تو پھر محمد کیسے ہیں, اور جب محمد ایسے ہیں تو ان دونوں کا رب کیسا ہوگا. کیونکہ آپ اسے نہ دیکھ سکتے ہو جسم و جسمانیت میں, تو دو ہستیوں کے ذریعے اس نے اپنے آپ کو سمجھایا کہ ان کی فضیلتیں میری فضیلتیں ہیں. اور چیز سے تو اس نے انکار کر دیا. میں سنتا تو ہوں لیکن کان نہیں رکھتا, میں دیکھتا تو ہوں مگر آنکھیں نہیں رکھتا, میں بولتا تو ہوں مگر دہن نہیں رکھتا. روح کو میں قبض کرتا ہوں, میں مالک موت و زندگی ہوں, لیکن یہی کہتے ہیں لوگ ملک الموت آئے تھے. کہہ رہا ہے میں روح قبض کرتا ہوں, بھیجتا فرشتے کو ہے, وہ روح لے کے جاتا ہے. کیونکہ اب براہ راست سب کی روحیں نہیں قبض کر سکتا تھا, یہ بیچ میں واسطہ کیوں رکھا ملک الموت کو. تو جہاں ملک الموت آئے اور وہ موت کو, وہ کہتا ہے موت میں دیتا ہوں. اس پہ کیوں نہیں شرک کی باتیں ہوتی کہ بیچ میں فرشتہ آ کے شرک کیوں پیدا کر رہا ہے. تو آل محمد سمجھانے کے لیے ہے کہ سارے کام وہ کر رہا ہے, وہ سن رہا ہے لیکن علی کے کانوں سے, وہ بول رہا ہے علی کے دہن سے, وہ دیکھ رہا ہے علی کی آنکھوں سے. اب سمجھ میں آیا عشق اللہ کیا ہے, عین اللہ کیا ہے, لسان اللہ کیا ہے, اللہ کیا ہے, وجہ اللہ کیا ہے. اور اس
اس لیے اس نے کہا سب مٹ جائے گا، صرف اللہ کا چہرہ رہ جائے گا۔ سورہ رحمان نے کہا سب مٹ جائے گا، وجہ رہ جائے گا۔ اسی لیے علی کو کہا ہوا کرم اللہ وجہ، وہ چہرہ جس پہ اللہ کی کرامتیں ٹپکتی ہیں۔ کیا مزہ آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ کہنے میں، جب کہہ دیا کرم اللہ وجہ تو اب رضی اللہ نے کیا رکھا؟ یعنی آپ بڑی فضیلت دیں گے پھر چھوٹی فضیلت دیتے ہیں، اس سے بڑی بدذوقی اور کیا ہوگا؟ جب کسی کو بڑا ہوتا آپ دے دیے تو اس کے بعد چھوٹا ہوگا دیجیے، یہ تو مذاق ہے، یہ تو آپ کی کمزوری ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس پہ غور کیجیے کہ علی کی فضیلت، تو میں کہہ رہا ہوں کربلا میں جس شہید کی تعریف کریں وہ اس کی تعریف نہیں ہو رہی، توحید کی تعریف ہو رہی ہے۔ توحید کی تعریف ہو رہی ہے تو پھول سمبل ہے ولایت علی کا، اور ہر مذہب میں متبرک ہے پھول خوشخبری ہے۔ ہر جگہ مریض کو پیش کیا جاتا ہے، شادی پہ پیش کیا جاتا ہے، مبارک ہے نا بھائی، علی مبارک ہے، اور پھول منسوب ہے۔ تو اب ہر مذہب کو یہ کیا پتا کہ پھول میں فضیلت ولایت علی کی چھپی ہے، لیکن پھول کو عزت دار بن گیا، یہ ہے ولایت علی کا کارنامہ۔ وہ اپنے آپ کو عزت دار بنا لیتا، وہ پھول صحیح، بے جان صحیح، بول نہیں سکتا، آپ کو زبان سے بول لیں، عزت کرانا ہے تو ولایت علی سے ہوگی، گلاب کے پھول سے۔ تو مندر میں بھی چڑھتا ہے، چرچ میں بھی چڑھتا ہے، بازار میں بھی چڑھتا ہے۔ جملہ جو کہنا تھا اس تمیز کے، وہ ایک جملہ کہنا تھا جہاں سے بات چھوڑی تھی تاکہ اور واضح ہو جائے بات اور آپ کا ذہن خوش ہو جائے۔ لیکن ہر پھول والا اتنی احتیاط برتتا ہے کہ جب سے پھول شاخ سے ٹوٹا ہے اس کے کنارے بھی مرجھانے نہ پائیں، وہ پودے نہ ہونے پائیں، اس لیے کبھی پھول نہیں توڑا جاتا۔ وہ باغبان بے وقوف ہے جو پھول توڑ لے، اس کو پتا ہے کہ پھول توڑیں گے تو ابھی پنکھڑیاں بکھر جائیں گی، اس لیے ہر باغبان جب پھولوں کو باغ سے توڑ کے بیچتا ہے اور دکاندار کو دیتا ہے تو کلیاں اتارتا ہے، چاہے بیلے کی کلیاں ہوں یا چمیلی کی کلیاں یا گلاب کی کلیاں، اس لیے کہ پھر انہیں گیلے کپڑے میں لپیٹ کے رکھا جاتا ہے تاکہ وہ اندر کھل جائیں، جب تک گاہک آئے اور وہاں منزل مقصود تک جاتے جاتے جہاں چڑھایا جائے گا ایک پھول کی پنکھڑی نہ مرجھائے۔ تو آپ کو حیرانی نہیں ہوتی کہ جب آپ ہار لے کر آتے ہیں، گجرا لے کر آتے ہیں یا تابوت کی چادر یا گلجنا کی چادر، تو اس میں کوئی پھول آپ کو کالا مرجھایا نہیں لگتا۔ کتنی احتیاط ہوتی ہے باغبان سے لے کر دکاندار تک، ایک پھول کی نزاکت کو تو سمجھیے، اسی کی تو وہ قیمت لے رہا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ چڑھاوے کے لیے جو پھول جا رہا ہے، باغبان کا کوئی بھی مذہب ہو، دکاندار کا کوئی بھی مذہب ہو، لیکن اس کا اصلی مذہب یہ پھول نہ مرجھائے۔ تو حسین گلاب کے پھول لے کر کربلا نہیں گئے تھے، حسین کا گلاب علی اکبر تھا یا قاسم، چاہا کہ چڑھانے سے پہلے مرجھائے نہ۔ محنت کی میں نے دیکھیں، دھوپ میں رنگ سولا جاتا ہے، جتنا گورا رنگ ہوگا دھوپ میں تیزی آ جاتی ہے رنگ میں، اس لیے قاسم کو اماری میں بٹھایا۔ احتیاط کو دیکھیے، حسین کا چڑھاوا جو جا رہا ہے توحید کے لیے، زمانہ سیکھے کہ چڑھاوا ہے کیا۔